ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب، ایک تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے پی ٹی آئی آفیشل کو ڈس اون کر دیا ہے. اب پی ٹی آئی کیا ان کو ڈس اون کرے گی اس کے جواب میں سوشل میڈیا، یا کیا ہوگا؟ اور پھر میاں صاحب بول پڑے. آپ نے میرے منہ کا لفظ چھین لیا کہ کیا پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کو ڈس اون کر سکتی ہے. اچھا، کیونکہ عمران خان کے اکاؤنٹس ہیں یہ آپ اس طرح نہ کہیں کہ پی ٹی آئی آفیشل یا عمران خان کا ایکس ٹویٹر جو ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے. وہ ایک ہی شخص ہیں جن کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے کہ آپ، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے نا یہ کوئی 20-25 دفعہ چیک کیا ہے. ہمارے رپورٹر وہاں کورٹ میں ہوتے ہیں نا، ایک ایک لفظ جو میں نے ان سے سنا 100% وہ ٹویٹ ہوتا ہے جو عمران خان بات کرتے خود کہتے ہیں. لہذا یہ تو میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی لفظ اس میں نہیں ہوتا جو ٹویٹ اس کے نام سے ہوتا ہے. مطلب جو بھی بندہ بناتا ہے، پہلے وہ پنجوتا صاحب انتظار پنجوتا کرتے تھے، پھر بعد میں فیصل کرتے تھے. اب کون کر رہا ہے میں نے نہیں پوچھا، لیکن ظاہر ہے ان کے وکلا کی ٹیم وہ ٹیکس بھیجتے ہیں، پھر وہاں سے جہاں سے بھی چل رہا ہے کام، صرف بہنوں کو مل رہے تھے تو وہ بتاتی ہیں ظاہر ہے جا کے نا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں شیخ وقاص اکرم نے ایز ایک سیاستدان ہوتے ہوئے جو تضحیک آمیز مہم اب پی ٹی آئی نے شروع کیا، یہ پی ٹی آئی کی مہم ہے، میں نہیں اس کو کہوں گا سوشل میڈیا، کیونکہ پی ٹی آئی اون کرتی ہے اسے، لہذا یہ پی ٹی آئی کی مہم ہے. تو سیاستدانوں کو یہ گھبراہٹ ہوئی ہے کہ جو تھوڑی بہت سپیس ہے یہ وہ بھی ختم کرانے کے چکر میں ہے، کیونکہ بات تو اب دعاؤں پہ آ گئی ہے. مزاحمت والی کہانی تو چلی گئی کہ جی عمران خان سے ملیں گے تو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے شیخ وقاص اکرم کے لیے اور زیادہ سخت وقت اس سینس میں آئے کہ عمران خان ان کو کہہ دیں کہ آپ فارغ ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ باہر سے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے انہیں کہا ہے آپ اپنا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بنا لیں. میسیج تو ان کو آ چکا ہوا ہے نا کہ جو اسلام آباد میں لوگوں کو مل سکے، کیونکہ آپ تو نہیں مل سکتے. ہمارے شیخ وقاص اکرم بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن ایک سیاستدان ہوتے ہوئے ان کو تو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. اب آپ آ جائیں نواز شریف کی طرف. دیکھیں نواز شریف کے بارے میں یہاں پہ بے شمار لوگ کہتے تھے کہ مریم اور شہباز شریف اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، اس میں نواز شریف نہیں ہے. اور ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی آشیرواد ان دونوں کو حاصل ہے. جو شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو میں بغیر بات کیے میاں صاحب کے نہیں کرتا. ایون وہ چودھری نثار کی جب عیادت کے لیے گئے تھے وہ نواز شریف سے پوچھ کے گئے تھے. انہیں بتایا تھا ہاں کہ مجھے بیٹی ملی ہے چودھری نثار کی، اسمبلی میں ملی تھی، اور جب ان سے میں نے پوچھا تو پھر میں نے میاں صاحب سے بات کی اور ان سے اجازت لے کے میں عیادت کے لیے گیا تھا. وہ اس حد تک چیک رکھتے ہیں اپنے اوپر کہ مجھے اگر بڑے بھائی کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑنا ہے تو مجھے پہلے پتہ ہونا چاہیے. نواز شریف جب گئے تھے نا ہاسپٹل نیب کے کسٹڈی سے، تو کون لے کے گیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ایمبولینس کے ساتھ شہباز شریف آئے تھے. ان کو قائل کیا تھا کہ ہمیں اب وہاں ہاسپٹل جانا ہے. مجھے پتہ ہے ان دونوں کی کیا گفتگو ہوئی تھی، وہ کیسے گئے تھے، مجھے بالکل ہی، کیونکہ میں نے ہی کہا تھا کہ اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو باہر لے جائے گا، جو کہ لے گیا. تو مجھے وہ اس ساری کہانی کا پتہ ہے. اب اگر نواز شریف بول رہے ہیں نا تو وہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک خاص وقت آ چکا ہے کہ جب پارٹی نے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی گھوڑا تو تھا نہیں، بھائی گھوڑے کو بھگایا کس نے میدان سے؟ آ کے لڑ لیتے. کیا یہ پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں عمران خان ہے نا، انہوں نے فیصلہ کیا نا کہ ہم نہیں لڑیں گے. لیکن جو آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہے نا کہ ایلیٹ کیپچر ہے اور کلچر ہے، یہ عمر ایوب بھی تو اسی کا حصہ ہے نا کہ وہ چاہیں گے تو ان کی فیملی لڑے گی الیکشن. اور پنجاب کیا ان کی سزا درست تھی؟ اس کا تو فائدہ نہیں ہوا پی ٹی آئی کو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی سیاسی فیصلہ تھوڑی ہے. دیکھیں وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی ان کے سارے فیصلے ٹھیک ہو جاتے تھے، اور جب سے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ چھوٹا ہے تو عمران خان مزاحمت کا استارہ تو اس 6 مہینے میں بنے جب جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے آخری کوششیں کر رہے ہیں. کاظمی صاحب، یہ جو نواز شریف سے بولے ان کا ٹائمنگ بڑی، اور ظاہر ہے ٹائمنگ سیاستدان کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے. اس وقت پہ ان کا بولنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی ایک پوری سادہ اکثریت قومی اسمبلی کے اندر آ گئی ہے، فیصلے خود لے سکتے ہیں، کم از کم نیشنل اسمبلی کی حد تک. ظاہر ہے وہ تو سینٹ کے علاوہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے کیا ٹائمنگ اس اعتبار سے اہم ہے یا کچھ اور بھی آگے ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اب میدان میں آئے؟ دیکھیں، ایک تو بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا بیٹی کی وزارت اعلیٰ کے لیے اور بھائی کے وزیر اعظم بننے کے لیے. میں اس میں ایگری نہیں کرتا. میاں صاحب کا مکمل آشیرواد حاصل ہے، انہی کی اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے. ووٹ کی بے عزتی وہ کرا رہے ہیں خود. جو بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہو. دیکھیں میاں صاحب آج تو بولیں پر 27ویں
آئینی ترمیم کے لیے وہ ووٹ ڈالنے اس دن آئے تھے, 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی وہ ووٹ ڈالنے آئے تھے. تو ہر چیز میں وہ شامل ہیں. اور دوسری جو قربانی ہے, قربانی دیکھیں انہوں نے اپنے لیے سسٹم سے بہت کچھ حاصل کیا. میاں صاحب تو اس ملک میں نہیں آ سکتے تھے, عدالتی مفرور تھے, ان کے اوپر مقدمات تھے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ سسٹم نے کیسے ان کو ویلکم کیا, چاہے وہ ان کا بایو میٹرک ہو, ایئرپورٹ کے اوپر جلسہ آباد میں جو کچھ بھی ہوا, کیسز ختم ہو گئے, بینیفیشری بن گئے نا. وہی اسی نیب نے آ کے کہا, جو نیب کہتی تھی کہ خدا نہ خواستہ ان سے بڑا تو کوئی مجرم نہیں ہے, اسی نیب نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم تو غلط تھے. مگر یہ کیا مطلب پالیٹکس تو یہی ہے, یعنی اگر ہم بے شک اس کے خلاف ہوں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے, مگر پالیٹکس تو یہی کہتی ہے کہ ہم رستہ بنائیں اور نکالیں اور آئیں. یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کی غیر موجودگی ہے. یہ جو ہے آئین اور قانون سے ماورا چیزیں. پالیٹکس تو دیکھیں سیاست ہے, سیاست آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہے. اگر آپ آئین اور قانون سے ماورا کوئی چیز کر رہے ہیں وہ سیاست نہیں ہے, وہ پھر ہمارا ایک نظام ہے, اس کی کچھ ریالٹیز ہیں, آپ اس پہ ضرور بات کر سکتے ہیں. دوسرا جو میاں صاحب آج بولے ہیں, دیکھیں آج انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ خان صاحب کو لانے والے ہیں ان کا بھی احتساب ہو. بھائی کس نے احتساب کرنا ہے؟ آپ کی تو حکومت 3 سال سے تو آپ لوگ تقریباً اقتدار میں, آپ کریں, کس نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ آپ کے بھائی کی حکومت ہے, آپ کل ایک کمیشن بنا دیں, جو جن سے آپ کو شکوا ہے, کوئی جج ہے, کوئی اور ہے, ان سب کے خلاف کیسز کریں, کل ہی کر دیں, کیوں نہیں آپ کر رہے؟ اور دوسرا آج بھی اگر وہ بولے ہیں تو کس کے حوالے سے بولے ہیں؟ عمران خان کے حوالے سے بولیں. مطلب اٹ شوز, مگر انہوں نے ان کو چھوٹا مجرم قرار دیا, اور چھوٹا مجرم کہہ رہے ہیں کہ بڑے مجرم اور ہیں. تو وہی دیکھیں نا کہ جس ملک میں اتنے بڑے بڑے مجرم پھر رہے ہیں, تو پھر میاں صاحب تو اتنے بڑے سیاستدان ہیں اور ان کی حکومت ہے, ان کو کچھ کرنا چاہیے. شیر افضل صاحب آپ کچھ کمنٹ کریں گے, پھر بریک کے بعد میں علینا کے پاس آؤں گی. ہاں میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ پشتوں میں ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ یو طرف تا ڈانگ دے اور بل طرف تا پڑانگ دے, کہ ایک طرف ڈانگ ہے اور دوسری طرف پڑانگ ہے. پڑانگ کا مطلب کھائی ایک طرف اور ایک طرف ڈنڈا ہے. نہیں, پڑانگ کہتے ہیں وہ ٹائیگر کو, کہ آپ نے یا ڈنڈا کھانا ہے یا پڑانگ کا چارہ بننا ہے. ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس آپشن کیا تھا, ایک طرف عمران خان تھا اور دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. تو لہٰذا ادھر تو کوئی مطلب نیکی کی توقع تھی ہی نہیں. ان حالات میں 2018 یہ تو ماننا ہوگا نا, 2018 سے لے کر 21 تک نون کے ساتھ کیا ہوا. خان سمجھتا ہے میں نے کیا اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے تھا, لیکن حد ہو گئی تھی نا ہر چیز کی. تو لہٰذا یا تو پھر اسی کا تسلسل ہوتا, یا پھر جو ہے یہ حالت دوسری طرف آپ مل جاتے جو انہوں نے آپشن اختیار کر لیا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی اس نے سیاست جو ہے اپنی غرق کر دی, میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا, اور یہ آپشن انہوں نے ایکسرسائز کیا. اور اس کے بعد یہ ایک چیز کی داد دینی ہوگی پی ایم ایل این کو. دیکھیں یہ جو کتنا سٹرانگ بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا, ظلم و جبر کا, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا, مینڈیٹ کی ریکوری کا, عدلیہ کی آزادی کا, قانون کی حکمرانی کا, کتنے سٹرانگ تھے. جس پہ یقین کریں کہ جس طرح 8 فروری کو ایک انقلاب آیا, پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی ہاتھوں وہ سارے بیانیے قربان کر دیے. اب تو بات ایک ہی ہوتی ہے, خان کو رہا کرانا ہے, پاکستان کے عوام کی کے پی میں بدامنی کی, اور لوگ مایوس بھی ہو رہے ہیں. ووٹر نکلا تو ابھی جو یہ 6 سیٹیں ان کو ملی ہے, اور 6 سیٹیں جو جس طرح انہوں نے اپنی بیسیکلی پیپل پارٹی پہ اپنے ڈیپینڈنس یہ کیے, جو سیاست یہ کھیل گئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں انہوں نے بڑے ہی بہترین انداز میں اپنی سیاسی چالیں چلی ہے. ٹھیک, میں اس پہ بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد علینا سے یہ بات پوچھیں گے کہ یہ جو اب آپشنز ہیں یہ محدود ہیں, اور پی ایم ایل این اپنی چالیں چل چکی ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا پی ایم ایل این کو, اور کیا